اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نمعین حالت نماز میں نیند کا غلبہ ہو، اونگ آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے۔ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جس کو حالت نماز میں شدید نیند کا غلبہ ہو اور وہ اونگ رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ سو جائے حتیٰ کہ اس کی نیند ختم ہو جائے۔ اور تم میں سے جو حالت نماز میں جس کو شدید اونگ آ رہی ہوگی، اونگ کا غلبہ ہوگا، یعنی کہ نیند کا غلبہ ہوگا، اور وہ اس حالت میں نماز پڑھے گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر پتہ نہیں ہے وہ اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے یا کچھ اور طلب کر رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حالت نیند کے غلبے میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے، مکروہ ہے۔ لیکن سمجھ لیجئے اس سے فرض نماز مراد نہیں، اس سے نوافل مراد ہیں۔ جو لوگ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، جن کی عادتیں ہوتی ہیں اور وہ کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے اگر غلبہ بہت ہی شدید ہو جائے انہیں چاہیے سو جائے۔ سونے میں کیا ہوگا؟ ان کو راحت نصیب ہوگی۔ اونگ کسے کہتے ہیں؟ اونگ ایک لطیف ہوا ہوتی ہے جو دماغ سے آتی ہے، آنکھوں پر چھاتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، جب دل تک پہنچتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، تو اس کو نیند کہتے ہیں، اس کو نیند کہتے ہیں۔ حضرات محترم ذرا توجہ کیجیے، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور شدید غلبہ ہو تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، اس کی توجہ نہیں رہتی۔ اسی لیے دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ ایک غافل اور ایک حاضر، غافل اگر ساری رات ہی عبادت کرتا رہے، یعنی کہ اس کا نماز میں دھیان ہی نہیں ہے، اس کا دل ہی نہیں ہے، بس وہ نمازوں پہ نماز جلدی رکوع سجود کرنے میں لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس نے ساری رات ہی گزار دی، اس کے مقابلے میں جس نے 2 رکعت نماز پڑھی حاضر قلب کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ، اس کا دل اور دماغ نماز میں ہی لگا رہا، تو ساری رات کی عبادت سے 2 رکعت نماز زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کے آداب ہیں کچھ پڑھنے کے، قرآن کے کچھ آداب ہیں، جب تک تمہارا جی چاہ رہا ہے قرآن کی تلاوت کرنے میں، دل لگ رہا ہے، کرتے رہو۔ جیسے ہی اکتاہٹ پیدا ہو جائے، دل نہ چاہے، تو اب زبردستی قرآن کی تلاوت نہیں کرو، قرآن کو بند کرو اور اللہ سے دعا کرے کہ رخصت ہو جاؤ۔ تو عبادت میں بالجبر نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ پھر اگر زبردستی پڑھتے رہیں گے پھر اس عبادت میں خشوع نہیں رہے گا، خضوع نہیں رہے گا۔ تو ہر عبادت کو خوشی اور خضوع کے ساتھ کرنے میں جو لطف اور رکھا ہے اللہ رب العزت نے، اس کا مزاج کچھ اور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، تاکہ رب کی بندگی بھی ہو جائے گی اور پھر سکون قلب بھی ہمیں نماز کے اندر حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔